بھائی نے ایک سوال کیا کہ شرک اور کفر میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے، شرک اور کفر میں جو فرق ہے، کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا. کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا کسی چیز کا. اور بالخصوص جب اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کو کہیں گے، اسلامی اصطلاح میں اس کا معنی ہوتا ہے حق کا انکار کرنے والا، دین اسلام کا انکار کرنے والا، انبیاءوں کی دعوت کا انکار کرنے والا. یہ ہوتا ہے کافر. مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو عبادت میں شریک کرنے والا. ٹھیک، کہ اللہ کی ذات صفات میں یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے والا. تو یہ دونوں کا ڈفرنس ہے. اب یہ دونوں چیزیں کبھی کبھار ایک ہی آدمی میں ایک ساتھ پائی جا سکتی ہے. جیسا مشرکین مکہ کافر بھی تھے اور مشرک بھی تھے. مشرک بھی تھے، بتوں کی بات کرتے تھے اور انکار بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا. تو مشرک اور کافر دونوں ساتھ ہو گئے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان صرف مشرک ہو، کفر نہ کرے، مطلب انکار نہیں کرتا. جیسے کہ مسلمان بہت سارے کہ کفر نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا انکار نہیں کرتے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو شریک کر رہے ہیں کہ مطلب کسی کو بھی کہ اللہ کے علاوہ بھی لوگ اولاد دے سکتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یا مختلف چیزیں. ٹھیک، تو یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کافر نہ ہو، مشرک ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مشرک ہو اور کافر نہ ہو. سمجھ رہے بات کہ اللہ کو تو مانتا ہے، ایسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا یا عیسائی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، کفر نہیں کرے، اللہ کا انکار کہاں کر رہے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو رب جو ہے اللہ کا بیٹا مان لیتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک طرح سے اللہ نے قرآن میں کہا کفر کے معنی میں آتا ہے، اس لیے کہ لقد کفر الذین قالوا، ان لوگوں نے کفر کیا جس نے کہا کہ عیسیٰ بھی جو ہے اللہ ہے یا اللہ تین میں سے ایک ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ بھی ہے. تو یہ ایک جس کو ہم کہیں گے ڈیپینڈ ہے قوم اور اس کے کیا گناہ ہے، اس کے اعتبار سے وہ بات ہوں گی. رہا معاملہ اس آیت کا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو کہ سورہ نساء کی آیت 48 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا اس شخص کو جو اس کے ساتھ شرک ٹھہرائے. ٹھیک، تو اس کا معنی یہی یاد رکھیے، اس لیے کہ کافر مشرک بھی ہوتا ہے. جب ایک انسان حق کا انکار کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں باطل کی عبادت کر رہا ہے، وہ یہ نیچرل ہوتا ہے. جیسا کہ کوئی کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، تو کہیں نہ کہیں اس کے اس انکار میں شرک بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مانتا ہی ہے وہ. اب آپ کہیں گے وہ لوگ جو ایتھسٹ ہوتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں مانتے، ان کا کہنا نہیں، ایتھسٹ جو ہے وہ ماڈل رولز یا ماڈل آف گاڈ جو عبادت کی جا رہی ہے ان معبودوں کا انکار کرتا ہے، ایکچوئل معبود کا انکار نہیں کرتا ہے. وہ سائنس کو سمجھتا ہے خدا ہے، یا فلسفہ ارتقاء میں ایک ایسی طاقت ہے وہ سمجھتا ہے جس نے خود بخود ایوالو کر دیا چیزوں کو. تو کہیں نہ کہیں وہ بھی مشرک ہی ہوتا ہے. یاد رکھتے، انکار ملحد جو ہوتا ہے، انکار کرنے والا بھی مشرک ہوتا ہے. ٹھیک، تو لہٰذا جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے کفر بھی کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اور انکار کرنے میں خود بخود اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی عبادت کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ نے جو کہہ دیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کفر اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب ایک انسان شرک کرتا ہے تو اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے، اس کے پیغمبروں کا انکار کرتا ہے، انبیاء کی لائی ہوئی دعوت